بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ حکیم کی انوکھی نصیحت۔ یونان میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بڑا نیک دل اور دانشمند تھا، اسی لیے عقل مندوں اور حکیموں کا بڑا قدردان تھا۔ خود بھی بہت بڑا عالم تھا اور عالموں کی بہت زیادہ عزت کرتا۔ اسے اچھی اچھی باتیں لکھوانے اور اپنے کتب خانے میں جمع کرنے کا بہت شوق تھا۔ 10 سال کے عرصے میں اس نے سینکڑوں کتابیں جمع کر لی تھیں۔ وہ ہر دن ان کتابوں کا مطالعہ کر کے بہت خوش ہوا کرتا۔ بادشاہ ایک دن کتابوں کے مطالعے میں مصروف تھا کہ کتب خانے میں ایسی کوئی کتاب موجود نہیں جس میں انسانی جسم کی تمام بیماریوں کی علامات اور ان کا علاج تحریر ہو۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ایسی کتاب ضرور لکھوائے گا۔ بادشاہ نے اسی وقت شاہی حکیم کو بلایا۔ اس نے کہا، حکیم صاحب، میں چاہتا ہوں کہ آپ حکمت پر کوئی ایسی کتاب لکھیں جس میں انسانی بیماریوں کی تمام علامات اور اس کا علاج تحریر ہو۔ شاہی حکیم نے کہا، سرکار، میں آپ کی بات بہت اچھی طرح سمجھ گیا۔ میں بہت جلد ایسی کتاب لکھوں گا جسے آپ پسند کریں گے اور وہ نہایت ہی مفید کتاب ہوگی۔ یہ کہہ کر حکیم نے بادشاہ سے اجازت لی اور گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ بادشاہ دل میں بہت خوش ہوا۔ یہ کتاب نہ صرف اس کے کتب خانے کی زینت بنے گی بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے رہنما اور فائدہ مند ثابت ہوگی۔ شاہی حکیم نے بادشاہ کے حکم کے مطابق کتاب لکھنا شروع کر دی۔ سب سے پہلے انہوں نے ایسی تمام بیماریوں کے نام اکٹھے کیے جو انسانوں کو لاحق ہو سکتی تھی۔ اس کے بعد ان کا علاج اور پرہیز لکھنے کا مرحلہ آیا۔ اس سلسلے میں حکیم صاحب نے تمام جڑی بوٹیوں کے نام لکھ ڈالے۔ بطور دوا استعمال ہو سکتی ہیں۔ اس کتاب کو تیار کرنے میں 1.5 سال کا عرصہ لگ گیا، مگر حکیم صاحب نے اسے ایک ہی جلد میں تیار کر دیا۔ کتاب مکمل کرنے کے بعد وہ بادشاہ کے دربار میں گیا۔ نہایت ہی ادب و احترام سے وہ کتاب بادشاہ کو پیش کر دی۔ بادشاہ وہ کتاب دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ بادشاہ نے حکیم کو انعام دے کر مالا مال کر دیا۔ شاہی حکیم بہت خوش ہو گئے۔ انہیں اس بات کی خوشی تھی کہ انہیں ان کی محنت کا صلہ کئی گنا زیادہ بڑھ کر دیا گیا ہے، اور دوسری خوشی اس بات کی تھی کہ ان کی کتاب ایک سچے قدردان کے پاس گئی ہے۔ کچھ سال کے بعد شاہی حکیم کا انتقال ہو گیا۔ بادشاہ نے وہ کتاب اپنے مطالعے کے خاص کمرے میں رکھوا دی۔ ایک دن بادشاہ فارغ بیٹھا تھا تو اچانک اسے کتاب کا خیال آیا تو اس نے وہ کتاب منگوائی اور اس کتاب کو پڑھنا شروع کر دیا۔ بادشاہ کو وہ کتاب شروع سے ہی بہت پسند تھی۔ اسے نہایت ہی آسان اور سہل زبان میں لکھا گیا تھا۔ بادشاہ نے ان تمام بیماریوں کے بارے میں پڑھا، پھر ان کے آسان علاج کے بارے میں پڑھا۔ جس بیماری میں جس چیز کا پرہیز تھا اسے بھی غور سے پڑھا۔ آخر میں وہ ایسے باب پر پہنچا کہ اس میں لکھا ہوا تھا کیا چیز کھانے کے بعد کن کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر 2 متضاد چیزیں کھا لی جائیں تو ان سے کون کون سی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں اور انسان کن کن بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ یہ سوچ کر بادشاہ بڑا حیران ہوا اور یہ سوچنے لگا، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ 2 الگ الگ چیزیں کھا لینے سے آدمی بیمار ہو جائے۔ ایک جگہ لکھا ہوا تھا کہ تربوز کھانے کے بعد آدمی فوراً دودھ پی لے، شدید ترین کولنج یعنی اتڑیوں کے درد کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ بادشاہ کو یہ بات ناممکن لگی۔ اس نے سوچا کہ حکیم صاحب تو اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ حکیم صاحب کے بیٹے کو بلا کر پوچھا جائے کہ ان کے دعوے میں کس حد تک سچائی ہے۔ دوسرے دن بادشاہ نے شاہی حکیم کے بیٹے کو بلایا اور اسے اس مسئلے کے بارے میں بتایا، کیونکہ وہ بھی ایک خود ممتاز حکیم تھا۔ بیٹے نے کہا، بادشاہ سلامت کا اقبال بلند ہو، آپ کو معلوم ہے کہ میرے والد ایک لائق اور تجربہ کار حکیم تھے۔ انہوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ ضرور تجربے کی کسوٹی پر پورا اترے گا۔ بادشاہ نے کہا، ہم اسے آزما کر دیکھنا چاہتے ہیں۔ حکیم صاحب کے بیٹے نے کہا، آپ صبح کسی شخص کو بلائیں، اسے ایک کے بعد دیگرے دونوں چیز کھلا دیں، پھر اس کا نتیجہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ بادشاہ نے اس کی بات مان لی۔ صبح ہوتے ہی سپاہی ایک صحت مند کسان کو بادشاہ کے دربار میں لے آیا۔ بادشاہ نے حکیم صاحب کے بیٹے کو بھی بلا لیا اور اس سے کہا کہ کسان کو پہلے تربوز کھلایا جائے، اس کے بعد اسے دودھ پلایا جائے تاکہ وہ دیکھ سکے کہ انسان درد کولنج میں مبتلا ہو سکتا
ہے یا نہیں۔ حکم کی تعمیل ہوئی، کسان کو پہلے تربوز کھلایا گیا کہ فوراً 2 منٹ کے بعد گرما گرم دودھ پلا کر اسے کرسی پہ بٹھا دیا گیا۔ 1 منٹ گزرا، پھر 2 منٹ، پھر 3 منٹ، پھر 5 منٹ، یہاں تک کہ آدھا گھنٹہ گزر گیا، لیکن کسان پر کسی قسم کا کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہو رہی؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہو رہی۔ بادشاہ اس نوجوان سے مخاطب ہوا اور کہا کہ تمہارے والد نے یہ عجیب بات لکھ دی، اب تم نے بھی دیکھ لیا کہ کسان پر ان دونوں چیزوں کا کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ حکیم صاحب کا بیٹا سوچ میں پڑ گیا، تھوڑی دیر بعد بولا مجھے 3 مہینے کی مہلت دی جائے بادشاہ سلامت، اس دوران کسان میرے پاس رہے گا اور میں 3 مہینے کے بعد آپ کے سوالوں کا جواب دوں گا۔ بادشاہ نے اس کی درخواست منظور کر لی۔ حکیم صاحب کا بیٹا کسان کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا اور اسی دن سے اسے شاہی کھانے کھلانے لگا۔ اسے پہننے کے لیے نرم ملائم کپڑے دیے گئے اور سونے کے لیے انتہائی نرم بستر دیا گیا، لہٰذا کسان نہایت ہی آرام اور سکون کی زندگی بسر کرنے لگا۔ جب کھانے کا وقت ہوتا تو اسے بڑے لذیذ کھانے دیے جاتے۔ کسان نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اپنی زندگی میں ایسے عمدہ کھانے کھا سکے گا اور عیش کی ایسی زندگی بسر کرے گا۔ آخرکار 3 ماہ کا عرصہ پورا ہو گیا۔ حکیم نے سوچا کہ اب کسان کے مزاج کا امتحان لینا چاہیے۔ اس نے ایک رات اس کی چادر کے نیچے جگہوں پر گندم کے دانے بکھیر دیے، پلنگ کے ایک پائے کے نیچے گدے کے موٹے موٹے ٹکڑے کاٹ کر رکھے۔ دیکھا جائے اسے نیند آتی ہے یا پھر وہ بے چین ہوتا ہے۔ سونے کا وقت آیا تو کسان اپنے پلنگ پر جا کر لیٹ گیا۔ اس نے محسوس کیا نہیں اس کا بستر ہموار ہے اور اسے کوئی چیز چبھ رہی ہے۔ جس طرف بھی کروٹ لیتا ہے اس کا یہی حال ہوتا ہے۔ کمرے میں اندھیرا تھا، اسے نظر بھی کچھ نہیں آیا۔ اس نے ساری رات بے چین اور کروٹ بدل کر کاٹی۔ دن نکلا تو اس نے خدا کا شکر ادا کیا۔ ناشتے کے وقت حکیم نے کسان سے پوچھا سناؤ بھائی رات کیسی گزری؟ کسان نے کہا کہ حکیم صاحب کچھ نہ پوچھے، رات بہت بے چینی سے گزری۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے پلنگ اونچا نیچا ہو، کمر میں کنکر چبھتے رہے، میری تو ساری رات آنکھ نہیں لگی۔ یہ سن کر حکیم نے سوچا کہ اب اس کا مزاج بدل چکا ہے، عیش کی زندگی نے اس کی طبیعت بدل دی ہے۔ وہ کسان جو سارا دن دھوپ میں کام کیا کرتا تھا آج یہ اتنا نازک ہو چکا ہے، گدے کے 2 ٹکڑے اسے تنگ محسوس ہونے لگے ہیں اور باریک گندم کے دانے پتھروں کی طرح چبھنے لگے ہیں۔ حکیم اپنے کام سے مطمئن ہو کر کسان کو بادشاہ کے پاس لے گیا اور کہنے لگا حضور اب آپ اس کا امتحان لیں۔ بادشاہ تو اسی انتظار میں تھا، اس نے فوراً دودھ اور تربوز لانے کا حکم دیا۔ جب دونوں چیزیں آ گئی تو کسان کو پہلے تربوز کھلایا گیا پھر دودھ پلایا گیا۔ ابھی 1 منٹ بھی نہیں گزرا تھا کہ کسان کے پیٹ میں شدید درد شروع ہو گیا۔ تکلیف کی شدت سے وہ تڑپنے لگا، یہاں تک کہ اس کی حالت بہت بری ہو گئی۔ بادشاہ اس تبدیلی پر بہت حیران ہوا۔ بادشاہ نے حکیم سے پوچھا اس کا کیا سبب ہے؟ حکیم نے کہا حضور میرے والد نے یہ نسخے بہت سوچ سمجھ کر لکھے تھے۔ کتاب میں زیادہ تر نسخے بادشاہوں کے لیے لکھے گئے ہیں اور جو باتیں لکھی گئیں وہ شاہی مزاج کے مطابق تھیں۔ اب اس کسان کی باتیں سن لیں کہ یہ کسان پہلے بہت محنتی تھا اور سخت محنت مشقت کیا کرتا تھا اور جب اسے عیش و عشرت میں رکھا گیا تو یہ نرم اور نازک مزاج ہو گیا۔ شاہی کھانے کھا کھا کر اس کا معدہ پہلے جیسا نہیں رہا۔ آج آپ نے دیکھ لیا کہ تربوز اور دودھ نے اس پر کتنی جلدی اثر کیا اور یہ درد اور تکلیف کی وجہ سے تڑپنے لگا۔ یہ صرف آرام تلفی اور محنت نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ کسان جب تک محنت کرتا رہا اور سادہ زندگی بسر کرتا رہا تو وہ بیماریوں سے دور رہا، لیکن جب وہ محنت چھوڑ کر عیش و آرام کی زندگی گزارنے لگا اس کی طبیعت میں نزاکت آ گئی اور وہ بہت جلد بیمار ہو گیا۔ بادشاہ نے حکیم کے بیٹے کی بات مان لی اور کسان کے علاج کا حکم دے دیا۔ اللہ پاک ہمیں آرام کی بری عادت سے بچائے اور محنت کرنے والوں کی طرح کامیاب بنائے۔ ناظرین یہ بات بھی بتا دوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے میں جب کسی آدمی کو دیکھتا ہوں اور وہ مجھے پسند آتا ہے مگر جب معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی کام نہیں کرتا تو وہ میری نگاہ میں گر جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تندرستی اور فرصت کے لمحات 2 ایسی نعمتیں ہیں جس میں اکثر لوگ گھاٹے میں مبتلا ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس بات کو بہت معیوب سمجھتا ہوں کہ تم میں سے کوئی لا یعنی بے معنی زندگی بسر کرے، نہ دنیا کے لیے کوئی عمل کرے نہ آخرت کے
کے لیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے، اللہ تعالیٰ نوجوان سے سستی پر نفرت کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بیکاری نہایت ہی بری چیز ہے، وہ آدمی کی تمام بہترین صلاحیتوں کو کھا جاتی ہے۔ بیکار آدمی بظاہر زندہ معلوم ہوتا ہے، حقیقت میں مرا ہوا انسان ہوتا ہے۔ اس کے اندر سے وہ تمام لطیف احساسات ختم ہو جاتے ہیں جو کسی انسان کو حقیقی معنوں میں انسان بناتے ہیں۔ آرام سے ہڈیاں گھلتی ہیں۔ آپ یہ پڑھ کر شاید حیران ہوں گے، 1 ہفتہ آرام کرنے سے ہڈیوں کے حجم میں 1% کمی واقع ہو جاتی ہے۔